سامعین محترم، یہ جو مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں، اسلام کی عالمگیر فتوحات کا ایک تاریخی باب۔ یہ مضمون مولانا حامد الانصاری غازی کا ہے جو 1938 میں لکھا گیا اور اس وقت کے نامور رسائل اور مجلات میں یہ شائع ہوا۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو دارالشعور آڈیو بکس کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں انتہائی علمی، واقعی، بصیرت افروز کچھ مقالات اور تحریریں آپ کی خدمت میں پیش کیا جایا کریں گی۔ امید ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو علمی مضامین اور مقالات کے ایک بہترین ذخیرے سے متعارف کروانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آئیے مضمون شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ باب انسانی تاریخ کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک مستقل وسعت پیدا کرتا رہا ہے۔ مسلمان دنیا کے قلب سے اٹھے اور ایک شان امتیاز کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایک طرف عرب کے ہرے بھرے نخلستانوں سے فیض یاب ہوئے اور دوسری طرف مغرب اقصیٰ کے دامنوں سے مردانہ وار گزرے۔ اسپین پہنچے تو انہوں نے ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست کا اصول وضع کیا۔ اس ملک کو پاک صاف مسجدوں، شائستہ درگاہوں، آراستہ و پیراستہ محلوں، ترقی یافتہ نو آبادیوں، شفا خانوں اور صحت گاہوں، باغ و بہار اور گل و گزار کی ایک رنگین و نزت عین جنت بنایا اور اس کا نام اندلس رکھا۔ اندلس سے قدم آگے بڑھائیے تو فرانس کے پہلو میں پیرینیز کے سلسلہ کوہ تک مسلمان پہنچے۔ اسلام کی فتوحات کا یہ سلسلہ ایک طرف فرانس تک پہنچا تو دوسری طرف مشرق اور اقصائے مشرق کے بعید ترین گوشوں تک پہنچ کر بھی دنیا کے روکے سے نہ رکا۔ مسلمانوں کی فاتح و مظفر فوج کا ہراول دستہ جب ارادوں کے اسلحہ سے لیس تمام دنیا کو فتح کی خبر لایا تو اس نے عرب سے چل کر شام پہنچ کر صلح کی، قدس سے انسانی معراج کی منزل دریافت کی، بحر روم کے مشرقی ساحل پر پہنچ کر صبح دم وہاں کے میٹھے سنگتروں کا رس چوسا، عراق کے دجلہ و فرات کا شیریں پانی پی کر تازہ دم ہوا اور آخر کار عجم کی راہ سے گزر کر اور سندھ پہنچ کر ہند کی سلطنت کے تخت پر اپنے قدم رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان میں زندگی اور بیداری کے جو ستون منزل بمنزل قائم ہیں ان میں سے ہر ایک کی لوح پر مسلمانوں کا نام نقش ہے۔ جب مسلمان اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ پردیسی تھے، لیکن جب ان کی فیروز بختی نے ان کی فتوحات کو مکمل کر دیا تو انہوں نے ہر ملک کی طرح اللہ کے اس ملک کو بھی اپنا ملک بنا لیا۔ انہوں نے بعد میں آنے والے فرنگیوں سے بالکل مختلف پالیسی اختیار کی تھی۔ اس ملک کو تہذیب و تمدن کی نئی نعمتوں سے نوازا، اس کے چٹیل میدانوں میں چمن بندی کی، اس کی سلطنت کو منظم کیا، اس کے قانون کو تجدید و تشکیل میں بدل دیا، اسے اخلاق کی تازہ دولت دی، ایک سادہ سمجھ میں آنے والا فطری مذہب عطا کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دیس کو اپنا دیس بنایا۔ مسلمان بھی انگریزوں اور آریوں کی طرح باہر سے آئے۔ انہوں نے اس ملک کی زندگی کے صاف چشموں، بہتے ہوئے دریاؤں اور اوپر سے گرنے والے آبشاروں سے پانی پیا۔ وہ ساحل کے علاقوں، سندھ کی راہوں اور خیبر کے دروازوں سے اس ملک کی وادیوں میں پہنچے اور یہاں پہنچ کر قدیم قوموں کی طرح رہنے سہنے لگے۔ جب وہ اس ملک میں تازہ دم فوجیوں اور مبلغ تاجروں کی حیثیت میں آئے تھے تو سینکڑوں اور ہزاروں سے زیادہ نہ تھے، مگر اب جب کہ وہ اس ملک میں عام ملکیوں کی طرح صدیوں سے رہتے ہیں تو لاکھوں سے تجاوز کر کے ان کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ ماضی اور حال کا ربط: ہم آج ہندوستان میں 9 کروڑ ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے جس قدر خوش آئند ہے، اس سے زیادہ اس ملک میں ہماری ذمہ داریوں کو نمایاں کر رہی ہے۔ اگرچہ ہماری موجودہ
زندگی کے محرکات، ان محرکات سے پیدا ہونے والے آثار و علائم بالکل نئے ہیں، اور واقعات و حالات کے آئینہ میں مذہبی سے زیادہ سیاسی نظر آ رہے ہیں۔ تاہم ہندوستان سے ہمارے اس تعلق کے ربط و ضبط کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان بنیادوں کو تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے جن پر ہماری ترقی پذیر تاریخ کا انحصار ہے۔ اگرچہ واقعات کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور ہم علم و آگہی کے مقام پر اپنے ماضی کے آثار کو زیادہ محسوس کرنے کے عادی نہیں ہیں، مگر یہ حقیقت ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی کہ تاریخ کی عمارت ماضی ہی پر قائم ہوتی ہے۔ زمانہ امروز فردہ کے واقعات کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ ہماری آج کی تشکیلات، جن کو ہم زندہ آرزوؤں کے فانوس میں ایک پھیلی ہوئی روشنی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اسی مجموعے کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے حال کی وسعتیں اور ان وسعتوں کے خوشگوار و خوش آئند نتائج کا تمام دار و مدار ہماری ماضی کی تاریخ کے ان مجاہدین پر ہے جنہوں نے ہم سے پہلے زمین کے دل پر دسترس حاصل کی تھی۔ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعداد کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس ملک میں جس طرح ہم ایک خدا پرست اور راست باز مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح ہماری ایک صحیح حیثیت یہ بھی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان سے ہمارا تعلق تاریخی ہے۔ دنیا کا کوئی جبر اور کوئی مخالف قوت ہمارے اس تعلق پر حرف لا سکتی ہے اور نہ اس کو منقطع کر سکتی ہے۔ یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ہم ہندوستان کے سینے میں ایک گرم دل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں مذہب و اخلاق، تہذیب و تمدن کی جن راہوں اور شاہراہوں کو تعمیر کیا ہے، راہ سے گزرنے والے ان کی افادی حیثیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہماری موجودہ زندگی کے نئے عناصر کی تخلیق میں 19ویں صدی کے نصف اول میں رونما ہونے والے واقعات کا بہت زبردست اثر ہے، لیکن جب ہم اس سرچشمے کی تلاش میں نکلتے ہیں جہاں پہنچ کر ہم نے پہلے دن ان کے ملک کا پانی پیا تھا، جہاں گنگا ایسی اچھی اور بڑی ندی بہتی ہے اور جس کی حفاظت و پاسبانی قدرت کی جانب سے ہمالیہ ایسے بلند پہاڑ کے سپرد کی گئی ہے، تو ہمیں بالکل ابتدائی منزل پر محمد بن قاسم کی ظفر موج افواج کا ہراول دستہ بھی نظر آتا ہے۔ تاریخ قدیم کا ایک صفحہ۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ ہندوستان میں ہماری آمد کی دشوار گزار راہوں پر جو سنگلاخ چٹانیں نظر آتی ہیں، ان کے ہر گوشے پر محمد بن قاسم کے فاتح سپاہیوں کا نام ثبت نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو نظر انداز نہ کر دینا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد، ان کی آبادی اور وسعت کا انحصار تمام پر فوج کشی پر نہیں، بلکہ اس کا تعلق اسلام کے ان سعید فطرت، با کمال اور صیب حال بزرگوں سے بھی ہے جو زندگی بھر اس مادی دنیا میں اسلام کی حقیقی اور مؤثر روح کی نمائندگی کرتے رہے۔ ہندوستان میلاد مسیح سے صدیوں قبل ایک شاندار اور مستقل تہذیب کا گہوارہ تھا۔ ہمیں راجہ اشوک کے عہد حکومت میں ہندوستان کی زندگی میں مذہبی انداز سلطنت کی تنظیم کی صورتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فوج کشی سے قبل ہندوستان میں مذہب اور سلطنت کی قوتیں اپنی محکم صورت میں باقی نہیں رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کے مہذب و متمدن سپاہیوں کے لیے انسانی خدمت کے نقطہ نگاہ سے یہ وقت کی ایک نیک فال تھی، تاہم اس کا اثر جس قدر سندھ پر ہو سکتا تھا، اتنا ملک کے بعید ترین علاقوں میں ہونا دشوار تھا۔
محمد بن قاسم کی آمد سے قبل اسی ہندوستان میں شمال مغربی راہ سے یونانی آ چکے تھے، ایرانی آ چکے تھے، اہل باختر یعنی افغانستان، قدیم اور وسط ایشیا کے باشندے بھی آ چکے تھے، سفید ہن اور سیتھن آ چکے تھے۔ ہندوستان کے باشندوں کے ملے جلے نقوش اور ملک کی مختلف حصوں میں مختلف اصل انسانوں اور مختلف تمدنوں کی متحدہ نشانیاں اس کی آمد کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ باہر سے آنے والے تمام ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے اس پھیلاؤ کو تاریخ کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد کا اثر سندھ پر تو ضرور تھا، مگر ہندوستان کے دوسرے حصے اس سے محروم تھے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آج تک جس اعتقادی وحدت، جس مذہبی اثر و نفوذ اور جس تمدنی تنظیم کا داعی رہا ہے، اس کی رسائی ملک کے دوسرے حصوں میں کیسے ہوئی؟ یہ صحیح ہے کہ وندھیا چل پہاڑ کے جنوب میں جہاں اسلام کی فتح و فوز کا قدم شمالی ہند کی فتوحات کے صدیوں بعد پہنچا، مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کوئی نمایاں اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم تناسب کی اس کمی کا اعتراف کرتے ہیں کہ 1931 کی مردم شماری کے مطابق مدراس میں یہ تناسب صرف 7%، بمبئی کے مخصوص علاقے میں 9%، صوبہ متوسط یعنی سی پی میں 5%، صوبہ بہار اڑیسہ میں 11%، صوبہ متحدہ یعنی دریائے گنگا کے وسطی رقبہ میں جہاں مسلمانوں کی شہری اہمیت 50% سے زیادہ معلوم ہوتی ہے 15% ہے۔ یہ تناسب ہر صوبے میں اپنی جداگانہ حیثیت سے کم صحیح، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ سرحد سندھ، پنجاب اور بنگال کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی مسلمان ایک مجموعی اہمیت رکھتے ہیں۔ مذہب و اخلاق کے عام مطمع نظر کی روح سے یہ بات کچھ اہم نہیں، اور اس مرحلے پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ نو آبادیاں محض مسلمانوں کی فوج کشی کے زیر اثر روحبی ترقی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سبب بھی موجود ہے۔ ملک گیری کا اسلامی نصب العین۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ملک کے شہرائے آفاق ادیبہ سروجنی نائیڈو نے جو اوائل ہی سے اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلامی تمدن کی مداح ہیں، آج سے 12 سال قبل فرمایا تھا کہ اسلام نے آج سے 1300 سال قبل انسانی مساوات کا قابل قبول اصول پیش کیا ہے، دنیا کو ایک خاندان کے مساوی افراد کا مجموعہ قرار دیا ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے ایک ایسی جاذب توجہ جمہوریت کی تشکیل میں اسلام نے حصہ لیا ہے جس کو قانون الہی چلاتا ہے اور جس کی نظر میں امیر و غریب یکساں اور برابر ہیں۔ ان الفاظ کے بعد ایک پیشن گوئی بھی تھی اور اس کے یہ الفاظ تھے: میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا جب اسلام تمام دنیا کے مذاہب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اسلام کے متعلق انگلستان کے مشہور ادیب برنارڈ شاہ کے الفاظ بھی دنیا کے کانوں نے گزشتہ چند سال میں بار بار سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا۔ زبان خلق نظر عوام میں خدا کی آواز ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اب دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا دنیا کا آئندہ مذہب اس لیے اسلام ہوگا کہ محمد بن قاسم کے فوجی اپنی قبروں سے اٹھ کر دوبارہ تلواریں سنبھال کر گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے اور ہندوستان کو فتح کر کے تمام دنیا کو فتح کر ڈالیں گے، یا سچائی اور ایمان کی وہ قوتیں جو محمد بن قاسم کے اسلحے کی قوت تھی دنیا کو فتح کر کے اسلام کے فیض عام کو عام کر دیں گی؟ سروجنی نائیڈو اور برنارڈ شاہ کے اقوال اپنی جگہ دل خوش کن صحیح، لیکن کیا یہ اقوال ان الفاظ کا تازہ لباس نہیں ہے جو آج سے 1300 سال قبل دنیا کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر
الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ زمین کی سطح پر کوئی گھر مٹی کا ہو یا ادنا خیمہ کا ہو، ایسا باقی نہیں بچے گا جس میں اسلام کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے فاتح مذہب ہے۔ وہ انسانی جسم کی طرح روح کو بھی فتح کرتا ہے۔ کروڑوں انسانوں کی ایک مستقل دنیا محض جبر و اکراہ سے مسلمان نہیں بن سکتی۔ اسلام کے ماننے والوں نے ملک گیری میں حصہ ضرور لیا، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی ملک گیری کا نصب العین اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور اسلام اپنی سادہ اور حقیقی شکل میں انسانی بھلائی کا ایک ضابطہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں جس کے باب میں سوچنے اور سمجھنے والے انسان کی فطرت کو کوئی جھجک محسوس ہو۔ ہندوستان میں اسلامی فتوحات اور مبلغین اسلام کی حیرت انگیز کامیابی کا اندازہ کرنے کے لیے تاریخ کا ایک واقعہ کافی ہوگا۔ غسان کا بادشاہ روم کے شہنشاہوں سے خالص تعلق رکھتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے شجاع بن وہب الاسدی کو اپنا مذہبی سفیر بنا کر شاہ غسان کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کے وزیر دربار نے شاہی ملاقات سے پہلے ملاقات کی اور اسلام کے متعلق کچھ سوالات اور کچھ اطمینان آفرین جوابات پائے۔ چند روز بعد شاہی دربار میں رسائی ہوئی اور سفارتی کاغذات پیش کیے گئے۔ پیغمبر اسلام کے نام گرامی میں یہ الفاظ تھے کہ میں تم کو ایمان کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا ملک بدستور تمہارے پاس رہے گا۔ ان صاف الفاظ سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں صحیح الاصول مسلمانوں کی ملک گیری کا مقصد ملک گیری نہیں تھا، بلکہ ایمان کا وہ ضابطہ اجتماعی تھا جس نے خود ان کی زندگی میں ایک بہتر انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور جس کے متعلق ان کے دل کا سچا جذبہ یہ تھا کہ تمام دنیا اپنی فوز و فلاح کے اسی ضابطہ پر آ کر جمع ہو جائے۔ خلفائے راشدین کی نظر ہندوستان پر۔ ہندوستانوں میں مسلمانوں کی آمد کے متعلق اگر تاریخ کی غلط بینی سے علیحدہ ہو کر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی منظم آمد کے اس پہلو کے علاوہ جس کا تعلق سندھ سے ہے، دوسرا پہلو دو امور پر مبنی نظر آتا ہے۔ نمبر 1، بھائی بندی اور مساوات کے مذہبی اصول پر عقیدہ توحید کی تبلیغ۔ نمبر 2، ایک ایسی عالمگیر عمرانی جمہوریت کی تشکیل جس میں تمام بندوں کے شہری حقوق مساوی ہوں اور جس کو بغیر شبہ کے خدائی جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے فوجی اقدام اور پیش رفت کی بنیاد یہی دو امور تھے۔ ان امور کی تشکیل کے لیے اولین کام ایک سچے پیغام کا پہنچانا تھا۔ یہ پیغام جس ملک اور جس قوم کو دیا گیا اس کے ساتھ چند حقیقتیں ہمیشہ رہتی تھیں، لیکن ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی ایسی روحیں موجود تھیں جو اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے جارحانہ ارادوں کے ساتھ میدان میں نکل آتی تھیں، اور ان کا مجبور کن نتیجہ ایک جنگ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی فوجوں کے آنے سے پہلے عرب تاجر تبلیغ کے لیے ساحل گجرات پر اتر کر سچائی اور وحدت کا پیغام پہنچا چکے تھے، بلکہ ان میں سے بعض عالی ہمت ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بادبانی جہازوں کو چین تک پہنچا کر دم لیا تھا۔ امیر المومنین خلیفہ دوم کے زمانہ میں شہادت کی انگلی ہندوستان کی طرف اشارہ کر چکی تھی جب حضرت فاروق اعظم نے حضرت عثمان ثقفی کو بحرین اور عمان کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے عمان پہنچ کر ایک لشکر کو سندھ کے ساحل کی طرف روانہ کیا تھا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجی نقطہ نگاہ سے ایک انتظامی افسر کو ہندوستان کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس افسر کا نام حکیم بن جابلہ ابدی تھا۔ جب حکیم ہندوستان میں امر الہی کی اشاعت اور تحقیق حال کے بعد واپس ہوئے تو امیر المؤمنین نے اس سے حالات دریافت کیے۔
حکیم نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین، میں نے وہاں کے بہت سے شہروں سے واقفیت حاصل کی ہے اور خوب آزمایا ہے۔ ہندوستان میں پانی کم، کھجوریں خراب قسم کی اور لٹیرے بہت دلیر ہیں۔ اگر ہماری فوج کم ہوگی تو تباہ ہو جائے گی، زیادہ ہوگی تو بھوکوں مر جائے گی۔ امیر المؤمنین نے ان الفاظ کو بڑی حیرت سے سنا اور تعجب سے فرمایا کہ یہ شاعری ہے یا واقعات؟ جواباً عرض کیا گیا کہ امیر المؤمنین، صحیح عرض کر رہا ہوں، چونکہ تحقیقاتی رپورٹ ہمت افزا نہیں تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی نے توحید کے سپاہیوں کو کوچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد گرامی میں سرحد سندھ پر اسلامی سپاہ نے اقدام کیا اور خراسان کے پہلو میں سندھ کے ایک شہر پر فتح حاصل کی، یہاں تک کہ اسلامی جرنیل جناب حارث، جن کے ماتحت رضاکاروں کے دستے تھے، کچھ ہی روز بعد دوسرے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے اسی طرح مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ابتدائی جنگوں نے ہندوؤں کے تعصب اور جنگی روح کو اور بھی بیدار کر دیا، لیکن ان کا نتیجہ یہ ضرور ہوا کہ مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی اخلاقی روح کام کرنے لگی۔ مفتوحین پر کوئی جبر نہ تھا، فاتحوں نے ان سے کسی قسم کے تعصب کا اظہار نہ کیا تھا۔ ان کے مذہبی معاملات میں صلح کی پالیسی کو برقرار رکھا اور سابق باشندوں کو اس امر کا یقین دلا دیا کہ ہمارے سفر کی روح رواں ملک گیری نہیں۔ مسلمانوں کے انسانی اخلاق نے مفتوحہ طبقوں کے دلوں کو اس حد تک مطمئن کر دیا تھا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ہمارے یہ نئے ہم وطن جو انہی راہوں سے آئے ہیں جن راہوں سے ہماری پرانی نسلیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، ہم سے بہتر ہیں اور ہماری ترقی کے لیے ان کے پاس کچھ ایسی بنیادیں ہیں جن کو مادی سے زیادہ روحانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے معتقدات ہمارے معتقدات سے بہتر، ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے افضل اور ان کے اصول زندگی ہماری زندگی کے طور طریقوں سے اچھے ہیں۔ اس پر چند تاریخی شواہد ملاحظہ ہوں۔ مسلمان ہندوستان میں صحیح اعتقاد کی دولت لے کر آئے تھے۔ ہندوازم کے اوہام اور ہندو نظام سلطنت کی تقسیم و تفریق کے اس تاریخی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اسلام کے سچے اعتقادات کی تلوار ہی کے فاتحانہ کارناموں کی ایک صورت تھی۔ اس سلسلے میں اسیفان کے بادشاہ کا ایک واقعہ اس تمام اجمال کی تفصیل پیش کر سکتا ہے۔ یہ بادشاہ کشمیر، کابل اور ملتان کے درمیان حکومت کرتا تھا۔ اس کی فطرت اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح تھی۔ اعتقادی امور میں عقل و دانش کو وہ رہنما سمجھتا تھا۔ اس کی رعایا بت کی پوجا کرتی تھی۔ رعایا کا ایک مندر تھا، مندر میں ایک مورتی بھی رکھی ہوئی تھی اور اسے کپڑے بھی پہنا دیے گئے تھے۔ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا تو پجاریوں کو دعا کا حکم ہوا۔ پجاری پتھر کی مورت کے سامنے حاضر ہوئے، دعا کی، ناکام ہونا تھا، ناکام ہوئے۔ ادھر دعا ہو رہی تھی اور ادھر وہ لڑکا دم توڑ رہا تھا۔ بادشاہ کی فطرت سلیمہ کو غصہ آیا، مندر گروا دیا، بت توڑوا دیا گیا اور مسلمان تاجروں کو بلا کر تلقین اسلام کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور توحید کی تعلیم پیش کی تو بادشاہ کی فطرت سلیمہ کو سکون حاصل ہوا اور بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ عہد عباسی میں امیر المؤمنین معتصم باللہ کے عہد میں پیش آیا اور اس کو فتوح البلدان میں باب فتوح سندھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ خلیفہ ثالث کے عہد سے لے کر عباسیوں کے عہد تک ہندوستان میں اسلامی فوج کشی کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے حملوں میں بالعموم ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سلطنت میں 39 ہجری کے آغاز میں حارث بن مرہ عبدی نے رضاکاروں کے ایک دستے کے ساتھ امیر المؤمنین کی اجازت سے اقدام کیا اور فتح حاصل کی اور آخرکار ایک دوسرے مارکے میں بجز چند کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد تدبیر و تدبر کا عہد تھا۔ آپ کے عہد میں سن 44 ہجری میں محلب بن ابی سفرہ کی کمان میں حملہ کیا گیا۔ ان کے بعد دوسرا حملہ عبداللہ بن سوار نے کیا اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔
ہمیں ان تمام فتوحات میں ملک گیری سے زیادہ امر حق کی تبلیغ نظر آتی ہے۔ مکران کے متعلق عربی ادب کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہاں کی حالت یہ ہے کہ آدمی زیادہ ہوں تو بھوک سے مر جائیں، کم ہوں تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ مسلمانوں نے مکران کو بھی فتح کیا، مگر ان کے فاتح سنان بن سلمہ کے لیے تاریخ کی یہ شہادت موجود ہے کہ اس نے مفتوحہ علاقے کی تنظیم کی، اس کی شہری حیثیت کو ترقی دی، اور گورنر سندھ کی حیثیت سے اس نے تمام بلاد سندھ کا نظم و نسق قائم کیا۔ تاریخ اس کی قابلیت کا اعتراف کرتی ہے، اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ان کے اس اقدام میں خدا پرستی کے جذبے کے علاوہ اور کوئی جذبہ کار فرما نہ تھا۔ ان فتوحات کے سلسلے میں جو حقیقی جذبہ کار فرما رہا ہے اس کو صحیح صورت میں محسوس کرنے کے لیے اسی دور کے تاریخ کے چند واقعات کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ دیبل کی تاریخی جنگ محمد بن قاسم کی زندگی میں ایک یادگار ہے۔ دیبل کو پوری قوت صرف کرنے کے بعد فتح کیا گیا، لیکن فتح کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ وہاں ایک مسجد کی تعمیر تھی جس میں 4000 خدا پرست انسان خدا کی عبادت کر سکیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم دیبل سے بیرون آیا، اہل دیبل کی طرف سے 2 سادھو اس سے ملے۔ محمد بن قاسم نے ان کے پیغام صلح کو قبول کیا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ خدا پرستوں کی فوج کے لیے رسد کا انتظام کریں گے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم آگے بڑھے تو سریبدس کے سادھو آئے اور اسلام کی دولت صلح و سلام سے اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ محمد سدوسان پہنچا، وہاں کے باشندوں نے صلح کا پیغام دیا، اس کو قبول کر لیا گیا اور ان کی شہری زندگی پر کوئی حرف نہیں آنے دیا گیا۔ سدوسان کے 4000 جاٹ اسلامی فوج میں بھی داخل ہوئے۔ پانچواں واقعہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم اسی طرح منزل بھی منزل اپنے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس نے اہل سمندری کو امان دی، اہل سمندری نے اسلامی فوجوں کی مہمانی کو قبول کیا، یہاں تک کہ اسلام ان لوگوں کی روح پر چھا گیا۔ چھٹا واقعہ یہ ہے کہ بسمت والوں سے بھی وہی سلوک ہوا جو سمندری والوں سے ہو چکا تھا۔ ساتواں واقعہ یہ ہے کہ رور کے باشندوں نے مقابلہ کیا، مسلمانوں نے سختی سے دفاع کیا اور بڑھ کر محاصرہ کر لیا۔ جب رور کے باشندوں نے دانش سے کام لیا اور آزمائشی صلح کا پیغام بھیجا تو صلح کی طے شدہ شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمان اہل رور کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 2، مسلمان ان کے مندروں کو نہیں توڑیں گے۔ اگرچہ مسلمان بت پرستی کے خلاف تھے لیکن انہوں نے ان دونوں شرطوں کو بخوشی قبول کیا، ان کی پابندی کی، اور شہر والوں کو امان دینے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، کیونکہ خدا کے گھر میں خدا کا نام بلند کرنا ہی ان کی فتوحات کا مقصد اولین تھا۔ اگرچہ اسلامی افواج نے مارکے کے وقت سخت مارکے کی جنگ لڑی، لیکن بیشتر حالات میں جنگ اصل مقصد نہ تھی۔ 9واں واقعہ یہ ہے کہ سن 90 ہجری میں سلیمان کی وفات کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے راجگان ہند کے نام خطوط لکھے۔ ان خطوط کی روح بالکل وہی تھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب محبوب بنام ملک غسان میں محسوس ہوتی ہے۔ ان خطوط کے الفاظ اپنے حقیقی مطالب کے ساتھ یہ تھے کہ اسلام و اطاعت کو قبول کرو، جو اسلام لے آئیں گے ان کے حقوق سلطنت میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، وہ اپنے ملک میں بدستور حکمران رہیں گے، مسلمانوں کے برابر ان کے حقوق ہوں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمان پر عائد ہیں وہی ان پر عائد ہوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان خطوط کے ساتھ راجگان ہند کے سامنے اسلام کی تلوار نہیں گئی تھی، بلکہ ان کا اثر یہ ہوا کہ جے سنگھ اور بعض اور راجگان ہند نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اسلامی ہند کے عناصر ترکیبی: تاریخ کی ترقی کے ساتھ مسلمان بھی ترقی کرتے رہے، اور ان کی ترقی کے لیے ہندوستان کی فضا نے کچھ اور ایسے نئے سامان پیدا کر دیے جنہوں نے مقصد کی حدود کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسلام کو ہندوستان میں جو قبول عام، ترقی اور ہمہ گیر حیثیت حاصل ہوئی، اس کو علی گڑھ کالج کے مشہور پرنسپل سر تھیوڈور ماریسن نے اپنے مقالے مسلم تحریکات
جو انہوں نے انگریزی میں پولیٹیکل انڈیا کے نام سے لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک دلکش تقسیم کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ ان کا اختصار دیکھنے کے قابل ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، تمام ہندوستان کی مجموعی آبادی باستثناء برما 30 کروڑ 80 لاکھ ہے، جس میں سے 7 کروڑ 70 لاکھ مسلمان ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں کچھ تو وسط ایشیا سے آنے والے ان فاتح عربوں، افغانوں اور ترکوں کی اولادیں ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ نمبر 3 پہ وہ کہتے ہیں کہ لیکن ان مسلمانوں کی اکثریت کی رگوں میں ہندوستان ہی کا خون جاری و ساری ہے۔ یہ اکثریت اونچی ذات کے راجپوتوں، محنتی شودروں اور پسماندہ اچھوتوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے نامعلوم الاسم مبلغین کے دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے، یا جن تک دعوت اسلام ان مشہور اولیاء اور بزرگان دین کے ذریعے پہنچی ہے جن کے مزار آج بھی انسانوں کی عقیدت کے مراکز ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی اسلامی آبادی میں ایک اور ذریعہ سے بھی اضافہ ہوا کہ 13ویں صدی میں قطب الدین ایبک کے زمانے سے 18ویں صدی کے اوائل اور اورنگزیب کے عہد تک شاہان اسلام کی حکومت میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے وسط ایشیا سے متمدن اور مہذب سپاہی، فوجی افسر، ماہرین فنون، مدبرین، علماء مسلسل بڑی تعداد میں ہندوستان آتے رہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں نامور خاندانوں کی بنیادیں بھی ڈالیں۔ سر تھیوڈور ماریسن کی یہ تصریحات تاریخ کی سنجیدہ روایات سے ایک قدرتی مطابقت رکھتی ہیں۔ کروڑوں انسانوں کا کسی ایک مرکز وحدت پر اجتماع کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تلوار کسی ایک مختصر جماعت کو ہمیشہ کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ کارلائل کے قول کے مطابق تلوار کی قوت کو تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر اسلام کی تیغ زن سپاہیوں نے دنیا کو مسلمان بنایا ہے تو ان تیغ زن سپاہیوں کو پہلے کون سی تلوار سے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ اس حوالے سے گاندھی جی کا ایک اعلان پیش خدمت ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اسلام دین حق کی ایک آواز ہے۔ جب مغرب تاریکی میں تھا تو مشرق کے افق پر نور کا ایک ستارہ طلوع ہوا۔ اسلام بے چین دنیا کے لیے سکون روح بن کر آیا۔ اسلام کوئی چھوٹا مذہب نہیں۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلام کی ترقی و اشاعت میں تلوار نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور تجربہ تھا۔ گاندھی جی کا یہ مضمون جو ہے اخبار ہندو لاہور میں صفحہ نمبر 12 پر 22 مئی 1938 کو شائع ہوا تھا۔ گاندھی جی کی اس رائے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کی ترقی اور مزید ترقی کی استعداد کسی غلط اصول پر مبنی ہے؟ جابر حکومتوں کا اثر ان کے جبر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنے دور حکومت کے بعد زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ منکر طبیعتیں خواہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کی تمام اصلاحی تحریکوں کی روح اسلام ہے۔ ممکن ہے اس روح کو عام نگاہیں نہ دیکھ سکیں، لیکن جس طرح خدا کو عام نظریں نہیں دیکھتی مگر وہ موجود ہے، اسی طرح ہندوستان کی رگوں میں اسلامی روح گرم خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اگر گرو نانک کی اصلاحی تحریک اسلامی صوفیاء کی روحانی آثار میں سے ایک اثر ہے تو دیانت جی کی وحدانیت اور ہندو سماج کی نئی تنظیم اسلام کی تنظیم کا نقش ہے۔ اوہام سے آزادی، مظلوم بیوہ عورتوں کی شادی، طلاق کی صحیح صورت، مجلسی اصلاح کے لیے طبی ابھار اسلام کی وہ نعمتیں ہیں جن کو احساس شناس ہندو اور انصاف پسند طبائع باہر تسلیم کر چکے ہیں۔ اس موقع پر مجھے مسٹر کوئلم پول انگلستان کے چند جملوں کا اظہار مفید مقصد معلوم ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی جملوں پر اس مضمون کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ اسلام تلقین و تبلیغ کے اعتبار سے دنیا کے ایک بڑے حصے پر عیسائیت کے مقابلے میں کامیاب رہا ہے۔ مذہب اسلام کی وسعت مراکو، جاوا اور زنجبار سے چین تک ہے۔ اس نے افریقہ میں
کانگو تک رسائی حاصل کر لی اور سب سے قوی حبشی ریاست یوگنڈا کو بھی فتح کر لیا۔ ہندوستان میں نئی تہذیب ہنود کو تباہ کر رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے لیے راستہ صاف ہو رہا ہے۔ وما